جبکہ موت کی تو 100% تیقن کے ساتھ بات بتائی گئی ہے، موت آنی آنی، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، 20 نہیں تو 30، 30 نہیں تو 40، 40 نہیں تو 60، 60 نہیں تو 100 سال بعد بھی موت تو آنی آنی ہے۔ یہ اٹل حقیقت ہے، ادھر آپشن ہی کہ ہو سکتا ہے موت نہ آئے، یہ نہیں ہے، 100% تیقن ہے، ہم سب کو پتہ ہے موت آنی آنی ہے۔ تو صاحب جب یہ طے پایا کہ 100% یقین ہے کہ موت آنی ہے، تو پھر دانا وہ ہے جو اس کی تیاری کر لے، کس چیز کی؟ جس چیز کے بارے رات نے پوچھنا ہے۔ آقا کریم اسلام نے یہی فرمایا، الکیس، عقل مند کون ہے؟ فرمایا من دان نفسہ عامل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو شریعت کی لگام ڈال دی اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے اس نے عمل شروع کر دیا۔ میرے حضور مانتے ہیں وہ عقل مند ہے، دنیا اس کو بے وقوف ہے۔ لوگ کہ یہ کملا ہو گیا، یہ بس ہر وقت جو ہے سچ کے پیچھے دیانتداری کے ساتھ جی امانتداری سے کمانا جی، یہ اس کے اپنے فلسفے ہیں، ہمارے یہاں اس کو مذاق اڑایا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں عقل مند ہے یہ شخص، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ زندگی بالآخر ختم ہو گئی، اس کو پتہ ہے کہ مجھے اپنے رب کے حضور جانا ہے۔ جب وہاں جانا ہی پہرا اور یہ تیقن ہے اس کو، تو پھر اس کی تیاری کرنی چاہیے صاحبو، آنکھیں بند کر کے یہ نہ کہ یہ جہاں مٹھا گلا کس نے ڈٹھا، صاحب جس نے بنایا ہے وہ جہاں دکھائے گا بھی، اور جو جہاں بنا ہے اللہ اکبر۔ میں تو کہتا ہوں کاش کہ کوئی قبر والا اٹھ کے بتائے کہ اگلے جہاں میں ہوتا کیا۔ مسئلہ یہ ہے اس حقیقت کا کہ موت جس کے اوپر آتی ہے پھر وہ بتانے جگہ رہتا ہی نہیں کہ اس کے ساتھ ہوا کیا۔ کاش کہ وہ قبر والا اٹھ کے بتائے کہ آگے ہوتا کیا ہے۔ یہ حقیقت اللہ نے رکھی ہے ایسے کہ جس پر موت آتی ہے وہ اس حقیقت کے راز کو کھولنے کے قابل نہیں رہتا۔ صاحب آنکھیں بند کر کے میں اور آپ اپنی زندگی عیش و عشرت کے ساتھ جو ہے وہ موج مستی کے ساتھ گزارے تو یہ بھی ہماری آپشن ہے۔ اللہ نے خود کہا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، محبوب آپ نے راہ دکھا دی ہے، جس کا جی چاہے وہ انکار کرے، جس کا جی چاہے وہ مان لے۔ راستہ تو کھلے، آج زبردستی تو کوئی نہیں، جس کا جی چاہتا ہے وہ یہ رستہ اختیار کرے، جس کا جی چاہتا ہے وہ یہ رستہ اختیار کرے۔ لیکن دونوں رستوں کا ہم نے بتا دیا نتیجہ کیا ہے، منزل کیا ہے۔ اگر یہ کرے گا تو یہ رستہ کٹھن ہوگا، مشکل ہوگا، لیکن اس کے آخر میں جنت کے باغ و بہار ہے۔ لیکن یہ رستہ بظاہر تو بڑا آسان ہوگا، لیکن اس کے آخر میں نتیجے میں بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ۔ قرآن نے تو کہا یشفی الوجوہ، ایسا گرم کھولنے والا پانی ہوگا کہ قرآن کہتا ہے چہروں کو بھون کے رکھ دے گا۔ بئس الشراب وساءت مرتفقا، بہت برا پانی ہے وہ پینے کا، اور کہا کہ بڑا برا ٹھکانہ ہے وہ پلٹنے کا۔ یہ تو قرآن نے بالکل واضح کہہ دیا، تو یہ اختیار ہمارے پاس ہے، یہ آج فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ تو دانا وہ ہے جو اپنی آخرت کے لیے تیاری کر رہا ہے، عقل مند وہ ہے جو اس کے لیے پریشان ہے۔ تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو سجدہ نصیب ہے اور جن کو توفیق سجدہ ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے جس کام کے لیے سب سے زیادہ محنت کرنی ہے وہ نماز پنجگانہ ہے۔ میں آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، وقت سمٹ گیا، میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں، اگر کسی کی 5 نمازیں بھی رہتی ہیں، یہ نہیں بس ہم اٹھے اور ہم گھر جا کے کھانا کھایا اور سو گئے، نہیں، اگر کسی کی 5 نمازیں بھی رہتے ہیں، میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں، گھر جائیے، وضو کیجئے، کمرے کا دروازہ بند کر لیجئے اور پھر مصلی بچھا کے پہلے فجر قضا کیجئے، پھر ظہر قضا کیجئے، پھر عصر، پھر مغرب، اور اب عشاء کا وقت باقی ہے، عشاء ادا کر کے ہاتھ جوڑ کے اپنے رب سے معافی مانگ لیجئے اور عرض کیجئے مالک دیکھ تیرا بندہ آج تیری دہلیز پہ واپس پلٹ کر آیا ہے، کیا تو اپنے بندے کو معاف نہیں کرے گا؟ وہ بڑا کریم ہے، وہ آنے والوں کو معاف کر دیتا۔ مجھے اور آپ کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ انگلی پکڑ کے اولاد کو مصلی پہ کھڑا کیا، یہ پہلی بات ہے جو مجھے اور آپ کو اپنے ماں باپ کے لیے توشہ آخرت کے طور پہ اپنی زندگی میں شامل کرنی چاہیے۔ دوسری بات بس سمٹ کے میں بات مکمل کر دوں، ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے۔ ماں فوت ہو جائے تو ماموں خالہ کے ساتھ، باپ فوت ہو جائے تو چچا تایا پھپھو کے ساتھ اس سے سلوک کیا جائے، اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے۔ وہ کسی شاگرد نے پوچھا تھا کہ استاد جی ماں باپ فوت ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ کہا بیٹا ماں باپ فوت ہو جائے تو ان کی نشانیوں سے پیار کیا۔ کہا حضرت ماں باپ کی بھی نشانیاں ہوتی ہیں؟
کہا ہاں بیٹا یہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں نا یہ ماں باپ کی نشانیاں ہوتی ہیں. ماں فوت ہو گئی ہے، بہنوں کے سروں پہ شفقت کے ہاتھ رکھو. باپ فوت ہو گیا ہے، بھائیوں کو سینے سے لگا کے رکھو. اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے. اللہ اکبر. تیسرا کام علماء نے لکھا کہ ماں باپ فوت ہو جائے تو جو نیکی دنیا میں وہ کرتے تھے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے. کسی غریب کی مدد کرتے تھے، کسی یتیم کی فیس دیتے تھے، کسی بیوہ کے گھر میں راشن پہنچاتے تھے، کسی مسجد، کسی مدرسہ، کسی ہاسپٹل کو فنڈ پہنچاتے تھے. تو یہ نہیں کہ اگلے دن آئیں تو آپ کہیں وہ تو آج یہ سب کرتے تھے، کل سے اب تم نہ آنا. ایسے نہیں ہونا چاہیے. نیکی باہر کے اب چلتی رہنی چاہیے. نیکی میں بڑی طاقت ہے. نیکی ساتھ نسلوں کو بھی پار لگا دیتی ہے. آئیے اپنے لیے اس درس قرآن کا فقط ایک مقصد ہے کہ میں اور آپ اپنا بھولا ہوا سبق یاد کریں. ادارۃ المصطفیٰ نہ تو خطابت کی تحریک ہے، نہ ہی اس کا مقصود کوئی اپنا علمی روب منوانا ہے. اس کا مقصود نہ نوٹ ہے اور نہ ووٹ ہے. صرف ایک تڑپ ہے کہ صاحب وقت ختم ہو جانا ہے، بعد کا پچھتانا کچھ کام نہیں آئے گا. فکری طور پر، شعوری طور پر ادارۃ المصطفیٰ اپنے ساتھ چلنے والوں کو فکر آخرت کے عام ترین تصور کے ساتھ آشنا کرتے ہوئے اپنے حصے کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے میدان عمل میں یہ ایک سفر ہے. 32 سال بیت گئے ایک فرد واحد مسلسل اپنے رب کا پیغام، اپنے رسول کی شریعت لوگوں کی دہلیز پر کریا کریا، نگر نگر، کوچا کوچا، گلی گلی، بازاروں میں لے کر نکلے. اور آج الحمدللہ 5 بر اعظموں میں یہ آواز سنی جا رہی ہے. ادارۃ المصطفیٰ اللہ کی توفیق سے حلقہ رینالہ کا المصطفیٰ اسلامک سینٹر کیمپس کا آغاز ہو چکا ہے. اور میرے محترم حاجی عبدالرؤف صاحب اللہ جناب کو زندگی صحت عافیت عطا فرمائے، اور قبلہ علامہ مولانا محمد رفاقت علی مصطفی صاحب میرے باؤں پہلو میں جلوہ فگن ہیں. تو جناب نے لاہور شہر چھوڑ کر آپ کے اس رینالہ کیمپس کے لیے اور شہر رینالہ میں المصطفیٰ اسلامک سینٹر کی جو ہے وہ پہلی کلاس جس کا آغاز حفظ قرآن مجید اور درس نظامی کے اسباق سے ہوا ہے، الحمدللہ اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہے. تو میں آپ تمام دوستوں کو دعوت پیش کرتا ہوں. ہر منگل کو کلاس ہوتی ہے، ہر جمعہ رات کو مغرب کے بعد، ہر جمعہ رات کو مغرب کے بعد. قبلہ علامہ صاحب یہ بالکل شیر گڑھ روڈ کے اوپر المصطفیٰ اسلامک سینٹر فاطمہ ٹاؤن میں موجود ہے. تو بالخصوص میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ علامہ صاحب 24 گھنٹے وہاں ہوتے ہیں. آپ کا کوئی ٹائم بنے تو الحمدللہ طلباء پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ قرآن سیکھنے کی تشریف لائیں. ویسے جمعہ رات کو، ہر جمعہ رات کو مغرب تا عشاء فہم قرآن کلاس کے عنوان سے ترجمہ القرآن کلاس منعقد ہو رہی ہے. آئیے قرآن سیکھیے، فکری طور پر، شعوری طور پر اپنے بچوں کو ساتھ لے کر سفر کیجیے، اور دین کے عقائد و نظریات اور اعمال صالحہ کا جو پیغام ہے اس پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ پیدا کیا جائے. یہ مقصود ہے. ایک نمبر آپ نوٹ کر لیجیے گا. اس نمبر کے نوٹ کرنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا المصطفیٰ اسلامک سینٹر ادارۃ المصطفیٰ رینالہ حلقہ رینالہ میں آپ کا نمبر ایڈ کر دیا جائے گا. جب کبھی بھی یہ نشست ہوگی آپ تک پیغام پہنچے گا. اور دوسرا آپ کو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب کبھی میرے شیخ طریقت علامہ پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب رینالہ یا اکاڑا یا آپ کی اس تحصیل حجرہ شاہ مقیم میں تشریف لائیں گے تو اس سے آپ کو بر وقت اطلاع مل جائے گی. نمبر نوٹ کیجیے گا 0300 840 1518 0300 840 1518. اپنا نام، اپنے علاقے کا نام لکھ کر آپ واٹس ایپ کر دیں گے. ہمارا نمائندہ آپ کا نمبر سیو کر لے گا اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو بر وقت اطلاع واٹس ایپ کے ذریعے ملے گی. نمبر دوبارہ نوٹ کیجیے گا 0300 840 1518. یہ نمبر سیو کر کے آپ واٹس ایپ پہ جا کے جو ہے وہ میسیج کریں گے تو وہ 840 1518 0300 840 1518 آپ اپنا نام لکھ کر واٹس ایپ کر دیں گے. جو نوجوان دعوتی مہم میں درس قرآن میں شامل ہونا چاہیں اور لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے اس تحریک میں شامل ہونا چاہیں وہ بھی اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. علامہ صاحب 24 گھنٹے
المصطفیٰ اسلامی سینٹر میں موجود ہوتے ہیں۔ آپ خود بھی تشریف لائیں، اپنے بچوں کو ساتھ لیں، دوستوں کو دعوت دیجیے اور قرآن سیکھنے کا عملاً شعوراً یہ فیصلہ کیجیے کہ ہم نے اللہ کا قرآن سیکھنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی دین کی راہوں پہ لانا ہے۔ 6 کنال کے رقبہ پر محیط خوبصورت بلڈنگ اور اس کے اندر جدید وسائل اور انتظامات اور اسباب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ بچے وہاں ہاسٹل میں رہتے ہیں اور وہاں پر علم نافع حاصل کرنے کے لیے وہ تشریف فرما ہے۔ درس نظامی کی بھی کلاسز ہیں اور عصری علوم جو میٹرک FA BA ہے اس کی بھی ساتھ میں تعلیم دی جاتی ہے۔ حفظ قرآن مجید، ناظرۃ قرآن مجید اور تفسیر قرآن مجید کے اسباق بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا آمین۔ اللہم صلی علی